السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیشہ کی طرح دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو سینڈ کرنا بھی مت بھولیں۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجلس شورا کا اجلاس 2 دن چلا، جس کے بعد مولانا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریاست کو مزید بلیک میل کریں گے۔ مولانا نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے انتخابات سے کم پر نہیں مانیں گے۔ وہ ہر صورت نئے انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نئے انتخابات کیے جائیں۔ مولانا نے ساتھ ہی تحریک چلانے کا تقریباً مائنس پلس اعلان بھی کر دیا ہے۔ مطلب ان کے طور طریقے اور ان کے بات کرنے سے اور لگ ایسا رہا کہ جیسے وہ کوئی ایک تحریک اور چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب چلا سکتے ہیں تحریک، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، لیکن اس وقت جس وقت یہ عوام جو ہے وہ پسی ہوئی ہے آلریڈی، عمران خان صاحب کی کھودی ہوئی جو سرنگیں ہیں وہ ابھی تک فل تو نہیں ہو سکی، اور اگر مولانا سمجھتے ہیں کہ وہ نئے انتخابات کروا کر اور وہ اس میں جیت کر وزیر اعظم بن کر ملک کی خدمت کر کر اس کو ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں، تو پھر مولانا صاحب کو کون سمجھا سکتا ہے کہ مولانا صاحب جان دو۔ لیکن ظاہر ہے مولانا صاحب یہ سب کچھ اب لگ رہا ہے ایسے۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ نون لیگ کے ساتھ 2018 میں جتنا بڑا ہاتھ ہوا تھا، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہو۔ نواز شریف صاحب کی 2013 کی حکومت کے بعد بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اور بہت بڑے بڑے کام ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آر ٹی ایس بٹھا کر پی ایم ایل این کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا، حکومت سے آؤٹ کیا گیا۔ پنجاب میں پی ایم ایل این جیتی ہوئی تھی، اس کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے آواز اٹھائی۔ لیکن جب حکومت بن گئی تو پھر ملکی استحکام کی خاطر جمہوری رویہ اختیار کیا اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے رہے۔ شہباز شریف صاحب کی وہ تاریخی تقریر یاد ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، چلیں اب معیشیت پر جو ہے نا وہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم مل بیٹھ کر اس ملک کے جو معیشت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ رویہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، ایون جب ان کو پتہ تھا کہ ان کے لیڈر کو مریم نواز کو جیل میں ڈال کر آر ٹی ایس بٹھا کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن ہر کوئی نون لیگ کی طرح تو کام نہیں کر سکتا، عدم استحکام کی احتجاجی تحریکوں سے ہی آتا ہے۔ عمران خان نے ان تحریکوں سے ملک کا ناقابل کافی نقصان آلریڈی کر چکے ہیں۔ خیر، مولانا نے ساتھ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا راستہ بھی کھولا ہے، اور پی ٹی آئی نے مولانا سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ایک طرف مولانا یہ سب کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں یکسوئی نہیں ہے۔ جب یکسوئی نہیں ہے تو مولانا صاحب آپ کیوں وہ کڑوا گھونٹ بھرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے خواری ہوگی۔ پی ٹی آئی اور عمران خان نے کسی کو بھی بھلا نہیں ہونے دیا، یہ نقصان ہی کرتے ہیں۔ خیر، اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ دیا ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف سے مذاکرات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نے اس قسم کی ان کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اچکزئی جیسے بندے کو بھی پی ٹی آئی نے خوار کیا، یہی سلوک پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے بڑی ظاہر ایک لمبی چوڑی سیاست کی ہے، اپنے والد صاحب سے سیاست سیکھی، لیکن اگر پی ٹی آئی کے ہاتھوں مولانا صاحب استعمال ہو گئے تو پھر مولانا صاحب کی سیاست پر بھی ایک سوالیہ نشان تو اٹھ جائے گا۔ اچھا، خیر، مولانا صاحب کے مطالبات پر حکومتی موقف بھی آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تر نے کہا ہے کہ مولانا صاحب انتخابات تو 2029 میں ہوں گے، یہ سب باتیں ایوان میں کریں تو اچھی بحث ہوگی، آپ بہت قابل احترام ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت نے مولانا کو پارلیمنٹ میں آنے کا مشورہ دیا ہے، اور یہ ساری بحث پارلیمنٹ میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی لچک نہیں دکھائے گی، اور ڈٹ کر 5 سال حکومت پوری کی جائے گی، اور کوئی احتجاجی تحریک جو ہے راستہ نہیں روک سکتی یا نہیں روک پائے گی، کیونکہ یہ حکومت بھی 5 سال پورا کرے گی، اور جو آپ کی معیشت ہے وہ بھی بہتری کی طرف جائے گی۔ دیکھیں اس وقت آلریڈی عوام کی جو حالت ہے، دیکھیں اگر پی ایم ایل این کی حکومت موجودہ پارلیمنٹ اگر لوگوں کو بجلی کے بلوں میں یا دوسرے میں شیلٹر دینے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی جس طرح سے ہونا چاہیے، تو پھر مولانا فضل الرحمان، عمران خان
پاکستان پیپلز پارٹی، کیا یہ ریلیف دے پائیں گے عوام کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کا کوئی ریلیف دے پائیں، کیونکہ ان کی دینے والی سچویشن ہی نہیں ہے، حالت ہی نہیں ہے، یا کر ہی نہیں سکتے ایسا۔ تو ان سے کوئی اگر آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان سے اگر کوئی لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ دانے ہیں جو پکیں گے اور یہ کھائیں گے، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ خیر، دوسری طرف پی ٹی آئی میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ بھی پہنچے ہوئے ہیں، فواد چوہدری کے وار جاری ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ساری خواہشیں پوری نہیں کی، آئی پی پی میں شامل نہیں ہوا، اس لیے 6 ماہ قید میں رکھا گیا۔ حالانکہ وہ ساری فوٹیج ریکارڈ پر ہیں جن میں استحکام پاکستان پارٹی کے فنکشن میں فواد سب سے زیادہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کا اس کو بھی مزہ بڑا آ رہا ہے، اور یوتھی بھی بیوقوف بن کر کافی زیادہ شاید انجوائے کر رہے ہیں۔ فواد نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ میری ان سے لڑائی یہ ہے کہ ان کے پاس عمران خان کی رہائی کا فارمولہ نہیں، یہ احمقوں کا ٹولہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ عمران خان عقل مند اور زیرک آدمی ہے، جب ان سے ملوں گا 100% یقین ہے کہ وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ فواد چوہدری کو شعیب شاہین نے جواب دیا ہے کہ اوقات بھی یاد لائی ہے جب مشکل وقت تھا، پارٹی چھوڑ کر انجوائے کیا۔ فواد چوہدری اس وقت پریس کانفرنس کرتے جب زبردستی انہیں استحکام پارٹی میں لے جایا گیا اور بتاتے پارٹی چھوڑنے والے اب مامے نہ بنے۔ فواد کے لیے کیا یہ کم ہے؟ اور اوورسیز میں بیٹھے تمام انتشاری بھی فواد چوہدری کے گریبان تک پہنچے ہوئے ہیں اور مصروف باز نہیں آ رہے۔ خیر، بےزتی جو ہے وہ تھوڑی سی غیرت والے لوگ محسوس کرتے ہیں، فواد صاحب جو ہیں وہ تو ان کا تو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب فواد چوہدری صاحب کس گیم میں ہیں، کون اب پھر ان کے اور جو شیخ رشید صاحب ہیں، وہ ان کے کون پیچھے ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے۔ فواد چوہدری جس طرح مطلب کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر اس وقت وار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ خود اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں، یا شیخ صاحب کو دوبارہ جو ری لانچ کیا گیا ہے وہ بغیر کسی کی پیچھے سے سپورٹ سے ایسا کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ عمران خان سے ملنے کے بعد فواد چوہدری کا دعویٰ یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب سے مل لیں گے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے جو موقف ہے اس کو ضرور مانیں گے، لیکن ایک ملاقات اگر میری عمران خان صاحب سے ہو جائے۔ فواد چوہدری سے زیادہ نزدیک عمران خان سے کوئی نہیں تھا، اور فواد چوہدری کا جو رول ہے وہ عمران خان کے لیے آپ سب کو یاد ہے، لیکن کیا موجودہ قیادت جو اس وقت گھیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کو، وہ ایسا کرنے دیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا وہ کرنے دیتے ہیں تو۔ خیر، آگے جا کر اس پہ مزید بات کریں گے۔ آج محسوس نشستوں کے کیس سپریم کورٹ کی سماعت ہے، امکان یہی ہے کہ آج کیس کی سماعت مکمل ہو جائے گی۔ اب تک کی سماعت کا احوال یہ ہے کہ محسوس نشستیں کم از کم پی ٹی آئی کو نہیں ملتی، لیکن وہ بضد ہیں کہ سماعت سے قبل پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بھی کوئی خط آنے والا ہے اور ججوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ سکتے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہیں، اور پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے بڑے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں پی ٹی آئی والے جو سوشل میڈیا والے ہیں، کہ وہ اپنے ہی جنرل سیکرٹری کا کہتے ہیں پنجابی چ اپنے جنرل سیکرٹری کا سر لے گئے ہیں، کہ جب جس لیول کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس لیول کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے جنرل سیکرٹری کو نہیں بخشا۔ انہوں نے اگر دیکھا جائے تو جنرل ایوب خان کے پوتے کو عمران خان کی جمہوری پارٹی سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور ان کے اگر آپس میں اختلافات اچھا دیکھیں، خوش فہمی بھی دیکھیں ان کی، کہ اگر سپریم کورٹ کے ججوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس اختلاف کا فائدہ جو ہے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے، کیا وہ نشستیں جو محسوس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں؟ اس کا لاجک کوئی سمجھ نہیں آتا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے پروپیگنڈا کا یہ ایک بہت بڑی مشین ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا نام ہے، اور مضبوط کافی ہے، تگڑی کافی ہے، فنڈ ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے جو جریدے ہیں اس میں یہ آرٹیکل چھاپ سکتے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبروں کو یہ پیسے دے سکتے ہیں، اور ہر چیز وہ کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، آج آپ لوگ جو مجلس شورا میں جو ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں اور الیکشن سے کم نہیں مانیں گے، کیا موجودہ حالات میں مولانا صاحب کو روڈوں پر نکل کر ایک دفعہ پھر وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو
13-14 میں عمران خان نے کیا تھا، اور ایک دفعہ پھر جو اس وقت حکومت ہے انویسٹمنٹ لانے میں مصروف ہے، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ اپنے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپ میں اس کو سینڈ کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔